جو لوگ اپنے گھر سے کسی بھی وجہ سے پریشان ہو کے یا پریشان کیے جانے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں اور میرے پاس آ جاتے ہیں تو یہاں ایک نئی دنیا کھلتی ہے. گھر کا ماحول، گھر کی خوبصورتی وہ تو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. لیکن جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میری خواہش اور میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کو زندگی میں آگے بڑھایا جائے. سب سے بہترین طریقہ تو آگے بڑھانے کا یہ کہ گھر کا مسئلہ حل ہو، یہ واپس اپنے گھروں میں اپنے پیاروں میں چلے جائیں. لیکن جتنے بھی عرصے وہ یہاں میرے پاس رہتے ہیں، کبھی وہ دنوں رہتے ہیں، کبھی ہفتوں، کبھی مہینوں، کبھی سالوں رہتے ہیں، اور کبھی یہیں سے بچیوں کی رخصتیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اور وہ سارے کام ہوتے ہیں جو گھر والے کرتے ہیں. ظاہر ہے جب یہاں آتے ہیں تو میری حیثیت ان کی ماں کی سی ہوتی ہے، تو پھر وہ سارے فرائض میں ادا کرتی ہوں. یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آنے والا یہاں کتنے دن تک رہے گا، اور اگر یہیں رہے گا تو زندگی تو ایسے ہی ہے کہ زندگی کو آگے بڑھایا جائے گا اور گھر بسائے جائیں گے. جب وہ یہاں رہ رہی ہوتی ہیں تو میری اس وقت میں سوچتی ہوں کہ ان کو کس طرح سے بہتر چیزیں ہم انہیں اسکلس ہم انہیں سکھا سکتے ہیں. اس میں یہاں آنے والی بچیوں میں بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، جو گھر سے ہی ہنر سیکھ کر آئی ہوتی ہیں. اس میں سلائی کڑھائی بھی ہے، اس میں کچن بھی ہے، اس میں تعلیم یافتہ بچیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں مہندی لگانے والی، ہیئر اسٹائلسٹ، میک اپ کرنے والی، ہر طرح کی خواتین اور بچیاں میرے پاس شیلٹر ہوم میں آتی ہیں. یہاں کا کلچر ایسا ہے کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی چیز سکھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکل سکھاتے ہیں، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے. جانے کتنی عیدیں، کتنی بقرعید اور کتنے موقع یہاں پر یہ خوشی کے آپس میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو اپنی اسکلس سکھاتے ہیں، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے. میں نے کئی دفعہ یہاں دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جنہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا، یا کبھی ظاہر اسکول نہیں دیکھا تو کالج اور یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جب میں ان کا ٹیلنٹ دیکھتی ہوں، جب میں ان کی اگر میں یہ دیکھوں کہ اگر انہوں نے اسٹیچنگ کی ہے، یا انہوں نے ڈرائنگ کی ہے، یا انہوں نے اور بہت سارے ان کے پاس امبرائڈری ہے، ایون نیٹنگ بھی ہے. آج کے دور میں نیٹنگ اس طرح سے نہیں نظر آتی، لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ نیٹنگ والی بھی ہنرمند بچیاں میرے پاس آتی ہیں. جب وہ بچیاں یہاں آتی ہیں اور وہ اپنا ہنر دکھاتی ہیں تو میں فوری طور پر ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ گروپ لیں بچیوں کا اور انہیں وہ چیزیں سکھائیں تاکہ آپ کا ٹیلنٹ ان تک جائے، اور جب وہ بچیاں یہاں سے باہر جائیں تو وہ کچھ کمانے کے لائق ہو سکے. کہتے ہیں کہ بچیوں نے بہت سارے کام کرنے ہیں، ظاہر ہے بچیاں پائلٹ بھی ہیں، بچیاں انجینئر بھی ہیں، بچیاں آئی ٹی میں بھی بہت کام کر رہی ہیں. اور آئی ٹی نے تو ایک آسان یہ کر دیا کہ یہی بچیاں جب اپنے گھروں پر جاتی ہیں تو اپنے گھروں میں جانے کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتی ہیں، ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، ان کے پاس اسکل آ جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے طور پر کمانے کے لائق ہو جاتی ہیں اور ایک مفید شہری بنتی ہیں. ملک کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں، خود اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں. اور یہاں پر اس وقت اگر میں دکھاؤں ڈفرینٹ چیزیں یہاں پہ سکھا رہی ہوتی ہوں، اسٹیچنگ ہے، اور جیسے بہت ساری چیزوں کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ کچن ہے، یہاں پر کچن کوئنز بھی ہوتی ہیں، تو وہ سب چیزیں. لیکن ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ مہندی، یہاں پر مہندی بھی ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس سے بچیاں ارننگ کرتی ہیں، اور یہاں پر وہ مہندی لگا بھی رہی ہیں. جن بچیوں کو پہلے سے آتی تھی انہوں نے آ کے یہاں سکھائی، اور کچھ ایسی بچیاں جو یہیں پر رہ رہی ہیں اور بہت سالوں سے ہیں، 8 سال سے یہاں، اس سے زیادہ، تو انہوں نے یہیں پر سیکھی ہے، یہیں پر پریکٹس کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ جب وہ بچیاں زندگی میں آگے بڑھیں گی تو یہ ٹیلنٹ، یہ ساری چیزیں، اور ٹیلنٹ ہمیں دیتا ہے کانفیڈنس. جب ہمارے اندر کمانے کی کوئی اسکل ہوتی ہے تو ہمیں کانفیڈنس بھی آتا ہے، تو وہ کانفیڈنس، وہ اسکل یہاں سے لے کے جب باہر جائیں گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کی لائق ہوں گی. جہاں تک ممکن ہو، منزل تو کسی کو نہیں پتا ہوتی. دیکھیے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک ہی ٹیلنٹ آپ 2 لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایک بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ایک کسی حد تک آگے بڑھتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کچھ سکھایا جائے، اس میں کانفیڈنس ہو اور وہ کچھ قدم آگے نہ چلے. وہ بہت آگے چل سکتا ہے اگر آس پاس کا ماحول بہترین ہو. تو ابھی اس وقت یہ جو مہندی لگ رہی ہے، اس میں ماشاءاللہ بچیاں، ابھی پیاری پیاری بچیوں کو یہ ہے کہ خوشی بھی مل رہی ہے. یہاں پر ایک پورا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک مزہ آ رہا ہے کہ بچیاں رات ہو اور رات میں مہندی لگ رہی ہو، سب گپ شپ کر رہے ہوں، اور وہاں پر جو سامنے ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ سیشن چل رہا ہے. کیونکہ میں بچوں کو اسٹوری کے ذریعے بہت ساری چیزیں بتانے اور سکھانے پر بلیو کرتی ہوں. یہ جو اسٹوری ٹیلنگ سیشن ہوتا ہے جو ہمارے بچپن سے تھا، یہ بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. تو وہ سیشن وہاں بچوں کے ساتھ چل رہا ہے. ایک پورے گھر کا سا ماحول ہے کہ مہندی بھی لگ رہی ہے، گپ شپ بھی ہے، اور وہاں پہ اسٹوری ٹیلنگ بھی ہو رہی ہے. وہ جو اسٹوری ٹیلنگ والے بچے ہیں وہ جیسے جیسے اپنی اسٹوری کے آنسرز اچھے اچھے دیں گے، بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنا یا بڑوں کو فیسلیٹیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے.
تو ذرا سا دیکھتے ہیں وہاں کون سی اسٹوری چل رہی ہے اور کس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا یہاں دیکھ لیں. جی زرینہ اماں مہندی لگوانی ہے, ابھی آپ کی بھی باری آئے گی. ابھی تو ہم یہاں پہ بات کریں گے ہنا سے. ہنا بہت خوبصورت مہندی لگ رہی ہے بیٹا. کب سے مہندی لگا رہی ہو؟ بھابھی گھر سے ہی لگا رہی تھی. گھر سے لگا رہی ہو؟ اچھا, کس نے سکھائی؟ میں خود سیکھی بھابھی. ارے خود سیکھی. ہماری بچیاں واقعی بہت ٹیلنٹڈ ہیں. یہ دیکھیے کتنی پیاری مہندی انہوں نے لگائی ہے, بہت ہی خوبصورت مہندی. اور یہ ٹیلنٹڈ بچیاں, بیٹا تم جب اپنے گھر میں تھی اور انشاءاللہ واپس اپنے گھر میں جاؤ گی, زندگی آگے بڑھے گی, تو کیا وہاں پہ یہ تمہاری ارننگ ہوتی تھی مہندی سے؟ جی بھابھی بہت زیادہ. بہت زیادہ. جی کیا کرتی تھی اتنے سارے پیسوں سے؟ بھابھی ماشاءاللہ سے مہندی لگاتی تھی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کماتی تھی. پہلے اپنے ماں باپ کو دیتی تھی, اس کے بعد میں اپنی چیزوں اور شاپنگ اپنی کرتی تھی. یہ بھی بہت خوبصورتی ہے ہماری بچیوں کو کہ ماں باپ کا حصہ بھی ہوتا ہے اور اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں. اس وقت جو ریٹس اس وقت چل رہے ہیں, ظاہر ہے ہر بندہ اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے الگ الگ ریٹ لیتا ہے. 500 کا بھی ایک ہاتھ لگتا ہے اور 1000 کا بھی ہاتھ لگتا ہے, اور وہ یہاں تک بھی لگتا ہے اور وہ یہاں تک بھی لگتا ہے, پھر وہ دلہن کا بھی لگتا ہے, پھر وہ دلہن کی اماں کا بھی لگتا ہے, بہنوں کا بھی لگتا ہے. جتنا کام, جتنی ڈیٹیلنگ, جتنا ایکسپرٹ, اس حساب سے پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت ابھی ریسنٹلی جو دیکھا گیا کہ دونوں آگے کے صرف اس طرف کے ہاتھ 1500 چارج کیے جا رہے تھے, اور سیم ایک جیسے ہاتھوں کو. یہ میں ایک آپ کو نارمل ریٹ بتا رہی ہوں کہ یعنی وہ بچیاں جو نارمل مہندی لگا رہی تھیں ان کے یہ ریٹ سے کہ 1500 ان دونوں ہاتھوں کے صرف آگے کے وہ لے رہے تھے. تو یہ ایک اچھی انکم کا ایک ذریعہ ہے, اور ظاہر ہے بچیوں کو انکم کی ضرورت ہوتی ہے. میں اور بھی بچیوں کو آپ کو دکھاتی ہوں, لیکن اب یہاں تک آ گئے تو ذرا سا ہم بچوں کو بھی دیکھ لیں. جی جناب, کیا اسٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے؟ ٹیچر سوری, ہم آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں. زبردست. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اتنے ماشاءاللہ پیار سے قریب قریب ہو کے باتیں سن رہے ہو. اچھا, کیا بات کس کو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے؟ ٹیچر آپ بتائیے کہ ان کو کیا, ان سے سوال کریں یا آپ بتائیے انہوں نے کیا اس میں سیکھا. آپ بتاؤ کہ ہم واقعہ کیا بتا رہے تھے کہ ہجرت کے بعد عمرے کے لیے جا رہے تھے سارے مسلمان. کہاں جا رہے تھے؟ اچھا, اب یہ بتائیں کہ اسٹوری پڑھ رہے تھے. آپ اس کی ساری اسٹوری سن رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اسٹوری سننے میں آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ کسی بھی بچے کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ کوئی بات آئی ہے کسی کے دل میں؟ بتاؤ. کیا بات ہے, اس سے خوبصورت کوئی بات ہوگی کہ ہم بھی عمرے کے لیے جائیں. یہ ایک بہت بہترین بات ہے. یعنی جب وہ عمرے کا ذکر ہو رہا ہے نا, وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, وہ ساری چیزیں لنک ہو رہی ہیں, تو ہمارے پیارے سے بیٹے کا دل چاہ رہا ہے سلمان کا کہ یہ بھی عمرے پہ جائے. اور کس کس کا دل چاہ رہا ہے عمرے پہ جانے کا؟ یہ جو سب سے چھوٹا ہے نا دریاب, یہ سب سے میٹھا میرا بیٹا ہے دریاب, انشاءاللہ آپ ضرور عمرے پہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سارے اسباب بنائے گا کہ ہم سب مل کر عمرے پہ جائیں گے, ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے. اور یہاں پر ایک تو ابھی عمرے کی بات ہو رہی ہے, تو صرف عمرہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہم اپنے ان بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, ہم ان بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا عنایت کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر طرح کی نعمت رحمت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب یہ خاموشی کا یہ پہر ہوتا ہے نا, یعنی جب سب نے کھانا کھا لیا, ابھی سب کھانا کھانے کے بعد اب وہ تھوڑا سا ان کا فرصت کا ٹائم ہے, تو ہم اس قسم کے اسٹوری ٹیلنگ سیشن رکھتے ہیں. کئی دفعہ میں ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں, میں ان کو اسٹوری سنا رہی ہوتی ہوں. اسٹوری کے ذریعے ان کو ہسٹری بھی پتہ چلتی ہے, انہیں اسلامک ہسٹری بھی پتہ چلتی ہے, انہیں اسلامک باتیں بھی پتہ چلتی ہیں, اور انہیں اپنی زندگی کے سلوشنز بھی پتہ چلتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے, اور زندگی میں کون ہے جو مدد کرے گا. ظاہر ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو رب تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر سب نے چھوڑا ہوا ہے, اصل میں اپنوں نے چھوڑا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں جو چلے جاتے آ جاتے ہیں, لیکن تنہائی اس طرح تو محسوس کرتے ہیں نا کہ خونی رشتے کا ہے. ویسے تو یہاں تنہائی کا تصور نہیں ہے شیلٹر میں. شیلٹر میں اتنی آبادی ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چلیے ان کو آسرا ملتا ہے, چھت ملتی ہے, تو تنہائی تو نہیں ہے, لیکن پھر اپنے خونی رشتوں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی دل میں ضرور کچوکے لگاتی ہے. تو اس میں یہ ساری تعلیمات, یہ ساری باتیں ہمیں بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں. اب بھائی زرینہ اماں کو مصری کرو. اب زرینہ اماں کی کہانی کچھ یوں ہے کہ بچیاں, زرینہ اماں ذرا آ جائیں گی میرے پاس.
थोड़ी सी हम बातचीत कर लें, क्योंकि ये जो उधर मुंह कर कर बैठ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर कर रही है कि बच्चों से हट के बैठे। जरीना अम्मा, वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी नहीं लगी? नहीं, अभी लगाएंगे। मैं अभी लगवा दूंगी, आप बच्चों के साथ ही बैठे, बच्चों की तरफ कवर करके नहीं बैठे। मेहंदी क्यों अच्छी लगती है आपको? मेरे को अब तो नहीं अच्छी लगती, हाँ लगती है तो वैसी अच्छी लगती है। लाल लाल नाखून होते हैं तो नाखून तो जरीना अम्मा के नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ते हैं, हाँ तो ला। ये जो मैंने मेहंदी लगवाई है ना, इसमें नमाज हो जाती है। ये मैं स्पेशल मेहंदी लाई हूँ जिसमें नमाज हो जाती है, इसमें कलर्स भी आ जाएं। भाई मैं कह रही हूँ जरीना अम्मा, दोनों हाथ भाई मेहंदी दिखाना चाह रही हूँ, हाथ में कुछ है शायद आपके, ये हम पकड़ लेते हैं, आपको दे देंगे। जरीना अम्मा की चीज़ गिरनी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी। ये देखिए जरीना अम्मा ने अपने नेल्स पे मेहंदी लगाई हुई है, बहुत अच्छे नेल्स हैं जरीना अम्मा के। ठीक है जरीना अम्मा, अभी आपको मेहंदी लगवाते हैं, जरा सी बच्चियाँ लगवा लें, फिर आपकी बारी आएगी, बल्कि पहले आपकी बारी आनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी है जरीना अम्मा? हाँ बताएं ना, यहाँ बताइए, सब जानना चाह रहे हैं। जरीना उम्र अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 25। फिर मुझे आपको अम्मा तो नहीं कहना चाहिए ना, फिर तो आपको मुझे अम्मा कहना चाहिए, आलिया अम्मा। मुझे आप कहना। आपको मैं अम्मा कहूँ? जी। अच्छा, कितने साल से 25 साल पे हैं आप? मुझे तो बरसा बरस से 25 साल पे हैं। ठीक है, अभी कितने साल आप मजीद 25 साल पे रहेंगी? 30 कर लें? नहीं, 30 साल तक आप 25 साल की रहेंगी। अच्छा, एक तो जोर से बोलें जरीना अम्मा, आपसे सब लोग बात कर रहे हैं ना, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ना, ये हमसे बात कर रहे हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, इन्हें बताते हैं। हम 25 साल भाई। 25 साल क्या? अल्लाह ने गले के अंदर तकलीफ बहुत है। अच्छा, तकलीफ के, हाँ हाँ, वो जब हम जरीना अम्मा से मस्ती की बात करते हैं ना, तो वो नहीं होता सिंगर जिसका गला अचानक ही खराब हो जाए। अच्छा जरीना अम्मा, बस 2 बातें करेंगे ना। क्या? उम्र कितनी है आपकी? बस यही 25 साल है। बस 25 साल है। अच्छा, और अभी मैं कितने साल तक इंशाल्लाह आपसे पूछूंगी तो ये उम्र 25 साल रहेगी? और कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी? मैं तो खत्म हो जाऊंगी कल। अल्लाह ना करे। रोजाना गिरती जितनी भी जरीना आ रही है भाई, उसकी आवाज, नाक, मुंह सब गिर जाते हैं बेड, और बस ये हाल हो जाता है। वो 25 साल ही होगी वो। अच्छा भाई, जो भी जरीना अम्मा जो है ना, ये 25 साल की रहेंगी, और मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि उनको फिर क्या पता क्या बात नागवार गुजर जाए। तो जब जरीना अम्मा 25 साल की रहेंगी तो हम भी तो किसी उम्र पर रुक सकते हैं। जरीना अम्मा, मैं कितने साल की हूँ बताएं? तो आप बताइए। नहीं, मैं आप मुझे देख के बताएं, मैं कितने साल की होंगी? 20 हो रही है। देखिए कितनी प्यारी है ना, अगर इन्होंने अपने आप को 25 बताया है तो मुझे भी तो 20 साल बताया है। जरीना अम्मा, मैं कब तक 20 साल की रहूंगी बताइए? मुझे क्या पता। अच्छा चले, इनको नहीं पता भाई, 20 साल ही रहने तो। उन्होंने कह दिया 20 साल। अब 20 साल का मतलब है मैं तो चली गई यूनिवर्सिटी में, मैं तो अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में गुजर गई। जरीना अम्मा, ये बीच में जो यूनिवर्सिटी के बाद मेरी शादी हुई, मेरे माशाल्लाह बच्चे हुए, माशाल्लाह सारिम साहब मेरी ज़िंदगी, पहले मेरा मास्टर्स हुआ, फिर मेरे सारिम साहब ज़िंदगी में आए, मेरी शादी हुई, फिर मेरे बच्चे हुए, और ये सब वक्त कहाँ गया? मैं तो 20 साल की हो गई। जरीना अम्मा, आपके फेस एक्सप्रेशंस इतने मीठे मीठे मीठे। ये मुझे आप बताइए ना कि मैं तो हो गई 20 साल की, अब ये जो इतने सालों के सारे काम है, ये किधर गई कैलकुलेशन? क्या पता मुझे, क्या पता। भाई तंग नहीं करें, उन्हें नहीं पता, क्या पता, ये हमारे मसले हमें पता होंगे, हम देखेंगे। आप मेहंदी का इंतजार करें। है ना मेरी जान, इनको पहले बच्चों, क्या आपकी इजाजत है कि इस बच्ची के बाद हम इनको लगवा दें मेहंदी? थैंक यू। सभी आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं जरीना अम्मा कि आपकी मेहंदी बच्चियों के बाद लग जाएगी। ठीक है, नाखून पे तो लगी हुई है, इंशाल्लाह हाथों पे भी बहुत खूबसूरत मेहंदी लगेगी। जनाब, मेहंदी एक इंतहाई ऐसा टैलेंट है जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, इज्जत से कमा सकते हैं, और जो बच्चियां मेहंदी लगाती हैं और अच्छी लगाती हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है। अब यहाँ हमारे पास बच्ची बैठी है, जी जनाब, मोइना। अब आप बताइए, किसी को लगाई मेहंदी? अभी चल रही है जी, कैसी जबरदस्त मेहंदी है, पूरे हाथ पे उन्होंने टिकिया हमेशा पसंद की जाने वाली मेहंदी है, टिकिया को हमेशा पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो आप टिकिया भी देख रहे हैं ना, ये हर बच्ची की अपनी मर्जी होती है, कोई कहती है 54, 58, और कोई कहती है पूरी रुपया जितनी हमारी टिकिया होनी चाहिए। मोइना, आपको कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए मेहंदी लगाते हुए? भाभी 2 से 2.5 साल हो गए मेहंदी लगाते हुए।
اچھا کتنا آپ کتنی مہندی لگاتی تھی اور آپ کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ آپ کو کون پسند کرتا تھا؟ آپ مہندی کیسے لگاتی تھی؟ پیسے ارن کرتی تھی؟ تھوڑا بتائیے. میں زیادہ تر جو ہے ان لوگوں کو بولتی تھی کہ ڈیزائن اپنے پاس سے لیا ہے پھر میں لگا دوں گی, اور جو اس کی ڈیزائن یعنی میں حساب سے ہی ان کو پیسے بتا دیا کرتی تھی. اچھا یعنی جتنا وہ مشکل یا بھرا ہوا ڈیزائن لاتے تھے اپنے موبائل میں آپ اسی کے حساب سے پیسے بتاتی تھی. سب سے زیادہ پیسے آپ نے کون سے لیے ہوں گے؟ میں نے شادی میں. شادی میں. شادیوں کے سیزن میں آپ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تھی جی. اور آپ پیسے کس ریٹ کے لیتی تھی؟ مطلب کتنا آپ کا حساب کتاب ہوتا تھا؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ابھی اس دفعہ ریسنٹلی جو میں نے ریٹ دیکھا ہے کہ آگے کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ 1500 چارج کیے گئے اور ہلکی ہلکی مہندی تھی. آپ کتنا چارج کرتی تھی؟ بھابھی میں جو ہے کیا نام ہے 400 سے ایک ہاتھ سے شروع کرتی تھی. اچھا تو ماشاءاللہ اگر 400 سے تو آرام سے اگر کوئی ایک بندہ ہے تو 2000 3000 تو ایک بندے پہ چارج ہو جائے گا اگر ہاتھ پیر اس نے سب لگا لیے ہیں. زبردست. تو یہ تو بہت اچھی ارننگ ہوتی تھی. پھر ارننگ کا آپ کیا کرتی تھی؟ بھابھی میں ایک سیکنڈ بیٹا, بچے ذرا سے سٹوری اچھی ہو گئی ہے. بچہ پارٹی آپ کے لیے رکھے ہوئے بسکٹس اور ویفر سب. اب آپ کی ٹیچر بتائیں گی جناب کہ جو اچھا بچہ ہوگا بلکہ آپ آئیں, آپ آئیے. ٹیچر سے کہہ رہی ہوں میں, ٹیچر آئیں گی اور ٹیچر جنہوں نے آپ کو اچھے آنسرز دیے ہیں, اسٹوری اچھے سے سنی ہے, آپ ان کو دو چیزیں یعنی اس میں ویفرز بھی ہیں, اس میں بسکٹس بھی ہیں, اس میں کیکس بھی ہیں, تو آپ اکارڈنگلی ان کو دیجیے. ٹھیک ہے, جو ملے گا تو گفٹ سب کو, لیکن جو بچہ جتنا زیادہ ایفیشنسی سے کام کرے گا, پیار سے سنے گا, اس کے گفٹس بڑھ جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم اس کو بھی دوسرے دوست کو بھی اسی طرح ملیں گے. ٹھیک ہے, آئیے ٹیچر پلیز آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے اپنے اسٹوڈنٹس کو. رمضان آئیے. چلیے رمضان آپ لوگ اپنا بیٹا لے کے آتے جاؤ اور میں ذرا سے یہاں پہ معینہ باجی سے بات کر لوں. اچھا معینہ پیسوں کا کیا کرتی تھی بیٹے؟ بھابھی بہن بھائیوں کے جو لوگ سال میں وہ لوگ جو بولتے تھے کہ جو نا یہ ہم لوگ کو چاہیے یا ان لوگ کو جو زیادہ چیزیں پسند آتی تھی, میں سوچتی تھی کہ میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے نا میں ان لوگ کو چیزیں لے کے گفٹ کروں گی. معینہ یہاں پر بھی تو آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ شاید آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہے یہ پیاری سی بہن. ذرا سا بہن ادھر سے ادھر کر لیجیے گا. ارے وہ بہن بھی بیٹھی ہے. اچھا ایسی بات نہیں ہے, تمہارے گروپ میں تمہاری دونوں بہنیں بیٹھی ہیں. آ جاؤ معینہ کے ساتھ آ جاؤ, بیٹھ جاؤ ادھر. یہ تینوں بہنیں ماشاءاللہ یہاں پر ہیں اور معینہ بڑی بہن ہے. معینہ بڑی بہن ہے اور ان کا بیہیویئر بھی بالکل بڑی بہنوں والا اور ماں جیسا ہے. یہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو بہت پیار سے رکھتی ہیں. اور معینہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ارن کرتی تھی تو آپ کو خوشی اس لیے ہوتی تھی کہ آپ نے بہن بھائیوں کو دینے ہوتے تھے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ابھی تو آپ خود بہت چھوٹی سی بچی ہیں, کیا آپ کو یہ والی چیز اچھی لگتی ہے کہ آپ ارن کریں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیں؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر میں ارن کر رہی ہوں تو میں ہی خرچ کر لوں؟ نہیں بھابھی, جب میں کہتی تھی کہ دینا بہن بھائی جو چیز وہ لے لیتی تھی نا, میں کہتی تھی میں بھی ان کی یہ چیز استعمال کروں گی. اچھا بہن بھائیوں سے شیئر کرتی تھی جو وہ لیتے تھے؟ آپ کا دل چاہتا تھا سب میں بانٹیں. یہ آپ کی اتنی پیاری بات ہے کہ میں آپ کو دعا بھی دوں گی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں آپ کو ایک بات بھی بولوں گی ماں کی طرح کہ یہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ رکھنا. یہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی خالی نہیں کرتا. اور آپ جو چھوٹی چھوٹی سی بہنیں ہیں نا, آپ بہت لکی ہو. ذرا ایک ایک پپی کر دو اپنی بہن کو. معینہ کو انہوں نے سوچا معینہ آپ بھی جو ہے وہ تو بزی ہیں تو ہم آپس میں ہی پپی کر لیں. معینہ دونوں نے کر لی, ذرا تم دوبارہ کرو, میں نے تم کو نہیں دیکھا بڑی بہن کو. یہ چھوٹی نے تو کر لیا, جلدی سے کرو ایک پپی. یہ بات تو ویسے ایک بات ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بھیج کے پپی کرتے ہیں, جو بڑے بچے ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں بھیج کے کرتے؟ محبت ہر وقت چاہیے ہوتی ہے. ذرا تم اٹھ کے جاؤ اور ذرا ایک اچھی سی بہنوں کو دکھاؤ جو ہمیں دیکھ رہی ہے نا اس وقت, وہاں ذرا بتاؤ کہ بڑی بہنوں کو کیسے پپی کرتے ہو. تو جاؤ بہن کی طرف, اب دیکھتے ہیں. بس اتنی سی ہلکی سی, یہ تمہاری آپ ہی ہیں, ارننگ کرتی ہیں, ارننگ کر کے تم پہ خرچ کرتی ہیں. ذرا وہ والی پپی دکھاؤ نا, اچھی والی, کہ ان کو بھی مزہ آئے. معینہ تم بھی تھوڑا سا منہ ادھر کرو نا کہ اس کو کمفرٹ ہو. زبردست. یہ بہنوں کی محبتیں یہ سلامت رہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے کہ بڑی بہنیں اسی طرح ماں کی طرح ہوتی ہیں. باقی اسی طرح سے ان کو سنبھال کے چل رہی ہیں. ادھر ہماری بہت ہی پیاری سی جناب, آپ بتائیے کب سے مہندی لگا رہی ہیں؟ 10 سال سے مہندی لگا رہی ہو. کیا کرتی ہو؟ پیسے کتنے ارن کیے اور پیسے کہاں خرچ کیے؟ پیسے جو بھی ارن کرتی تھی یا تو گھر کے خرچے پہ لگا دیتی تھی یا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے. بچوں پہ لگاتی تھیں اور گھر کے خرچے پہ لگاتی تھی. اب ذرا دیکھیے گا نا, چاہے ایک ماں کو لے لوں, چاہے میں ایک معینہ چھوٹی سی بچی کو لے لوں, سب اس ارننگ کو اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ لگا رہے. ایک اور بچی, یہ وہ بچی ہیں جو سیکھ کر آئی ہیں. اب میں اس سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں کہ جس بچی نے یہاں پر آ کر سیکھا ہے.
जी शगुफ्ता, हमारी प्यारी सी बेटी शगुफ्ता, आपने यहीं पर सीखा है सब? जी बिल्कुल भाभी। अच्छा, यहाँ पर सीख कर आपने कितने हाथ लगाए? गिनती में तो नहीं है, लेकिन खुशी मिलती जब किसी को अच्छी सी मेहंदी लगाती है और वो खुश होकर मुझे स्माइल अच्छी से दे देता है, बस अच्छा उससे भाई मेरा खर्चा होता है बस। अच्छा, मजेदार गुफ्तगू। बताइए शगुफ्ता जरा सा, आपका खर्चा क्या होता है और आपकी उजरत क्या होती है? मेरी खुशी ये होती सबकी हंसी तो देखिए। देखें, अभी भी ये लड़ रही थी दोनों कि पहले मेरे हाथ पे लगाए, पहले मेरे हाथ पे लगाए, फिर मैंने पहले छोटी की लगाई, फिर मैंने बड़ी की लगाई है। अच्छा, उजरत क्या होती है आपकी? उजरत मतलब पैसे। अच्छा, उजरत मैंने मुश्किल जरा उर्दू बोल दी। यानी आप तो यहाँ शेल्टर पर मेरे पास है, यही आपने सीखी, तो आपको पैसे देती हैं ये? नहीं, पैसे नहीं देती, स्माइल देती है मुझे फिलहाल तो स्माइल देती है, क्योंकि शेल्टर में यही कल्चर है कि एक दूसरे का काम करो, एक दूसरे को तैयार करो और फिर स्माइल मिलेगी। तो शगुफ्ता को स्माइल देती है। शगुफ्ता जरा बताओ, स्माइल से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, जरा जोर से बताओ जरा सा। बिल्कुल मेहंदी होता है, रोके। बिल्कुल। जब किसी को खुश करते हैं ना तो खुद ही दिल खुश हो जाता है। जब किसी को खुश करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ये मेरी प्यारी सी बेटी का शगुफ्ता का कहना है। इन्होंने यही सीखा है और उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे हेयर स्टाइल भी बनाती हैं, मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं, ड्रेस डिजाइनिंग भी करती हैं। इस तरह से जैसे ये शगुफ्ता है, इस तरह और भी यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो ये सारे काम करती हैं। हम मिलकर अपनी बच्चियों को तैयार करते हैं कि माशरे में अपना मकाम बना सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अर्निंग मेंबर बन सकें। क्योंकि जो अर्निंग मेंबर होता है वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आज के दौर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। तो हमारी बच्चियाँ अर्निंग मेंबर्स बनती हैं, अपने घर वालों को, अपने आप को सपोर्ट करती हैं। आइए हम भी अपनी बच्चियों को जो घरों में मौजूद हैं उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, हुनरमंद बनाएं, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सिखाएं कि जिससे वो अर्न कर सकें। आईटी का दौर है और फिर तो घर बैठ कर ही बच्चियाँ बहुत सारे काम कर लेती हैं। तो जो बाहर निकल के काम कर सकती हैं वो बाहर निकल कर काम करें, जो घर बैठ के काम कर सकती हैं वो घर में बैठ के काम करें, लेकिन काम ज़रूर करें, क्योंकि कदर उसी की होती है जो काम करता है। और मेरी बच्चियाँ तो हैं ही बहुत प्यारी। आइए इनकी कदर भी करते हैं और इनको इनके पैरों पर खड़ा करते हैं। जज़ाकल्लाह।